الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا صدق اللہ العظیم۔ پچھلی کئی مجلسوں سے اصحاب کہف کا واقعہ جاری تھا۔ مختصر یہ کہ وہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے اور کفر اور شرک سے بچنے کے لیے اپنے ملک اور وطن کو چھوڑا اور شہر سے باہر جا کر ایک غار میں چھپ گئے۔ چونکہ ان کے زمانے کے لوگ، ان کی قوم کے لوگ اور اس زمانے کا بادشاہ وہ سب بت پرست تھے، اور ان کے یہاں اصول تھا کہ ہمارے ملک میں رہنے والوں کے لیے بت پرستی کرنا ضروری ہوگا۔ بادشاہ کی طرف سے اعلان تھا، اور ان لوگوں کے متعلق جب پتہ چلا کہ یہ ہمارے بتوں کے علاوہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو دربار میں حاضر کیا۔ ان لوگوں نے دو ٹوک انداز میں توحید کا اعلان کر دیا۔ بادشاہ نے ان کو مہلت دی، اور یہ مہلت اس لیے دی تھی تاکہ وہ غور و فکر کر لیں کہ تم کو اللہ کی عبادت پر ہی قائم رہنا ہے یا ہمارے بتوں کی عبادت کرنی۔ لیکن ان لوگوں نے اس مہلت کو غنیمت جان کر شہر چھوڑ کر وہ لوگ غار میں چلے گئے۔ یہ واقعہ پیچھے گزرا کہ وہ غار میں چلے گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے کیا کیا سامان پیدا کیے اور کس کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ الغرض ان کے چلے جانے کے بعد جس زمانے میں وہ لوگ شہر چھوڑ کر اور جس بادشاہ کی حکومت چھوڑ کر گئے تھے، یعنی وہ ظالم دقیانوس بادشاہ، وہ بادشاہ بھی مر گیا اور صدیاں گزر گئی، نسلیں بدل گئی۔ وہ لوگ تو غار میں جا کر سو گئے۔ تقریباً 300 سال گزر گئے۔ اب ان 300 سال کے بعد اس شہر میں انقلاب ہوا اور وہ لوگ اہل حق بن گئے۔ وہاں کا جو بادشاہ مقرر ہوا وہ بھی توحید پرست تھا اور نیک آدمی تھا، جس کا نام بعض مفسرین نے بیدوسیس لکھا ہے۔ یہ بیدوسیس بادشاہ نیک تھا، حق پرست تھا۔ اس بیدوسیس بادشاہ کے زمانے میں انہی کے اس ملک میں لوگوں کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف ہوا، اور مسئلہ بڑا سنگین تھا۔ دو فرقے ہو گئے۔ ایک فرقے کا ماننا یہ تھا، بلکہ ان کو ایک شک تھا کہ آدمی جب مر جاوے اور اس کو ہم زمین میں دفن کر دیں، اس کے ریزے ریزے الگ ہو جائے اور اس کا پورا جسم زمین میں مل جائے، مٹی میں مل جائے، پھر وہ دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ قیامت کا اور آخرت کا عقیدہ، جس کی بنیاد پر ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ سارے مردے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ آخر ہو کیسے سکتا ہے؟ ان کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا اور وہ شک میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ یہ عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، اور تمام انبیاء کے نزدیک، تمام انبیاء جو دین لے کر آئے، ان تمام انبیاء کے دین میں اور ہمارے دین اسلام میں بھی امت محمدیہ کے لیے بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ہم نے بچپن سے کلمہ ایمان مفصل پڑھا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ والیوم الآخر کا مطلب ہم ایمان لاتے ہیں آخرت کے دین پر، اور اسی میں ہے والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہی ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ تو بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کر دے، نعوذ باللہ، وہ کافر ہو جائے گا۔ اب بادشاہ نیک تھا، اس کی قوم کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو شک ہونے لگا۔ بادشاہ کو بڑی فکر دامنگیر ہوئی اور اس نے بہت کوششیں کی، اور پھر آخر کار اس نے یہ راستہ اپنایا کہ اپنے دین کے مطابق اس نے اپنی حکومت اور اپنے لوگوں سے خلط ملط چھوڑ کر تنہائی اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دی۔
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور راکھ کے ڈھیر پر جا کر بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں مشغول ہو گیا کہ میں اپنی قوم کو کیسے سمجھاؤں، کوئی ایسا راستہ کھول دے تاکہ ان کو میں اس مسئلے پر اطمینان دلا سکوں، ان کو یقین دلا سکوں۔ ادھر یہ بادشاہ دعاؤں میں مشغول تھا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کرنے کے اسباب پیدا کی۔ جس زمانے میں وہ بیدوسیس بادشاہ اپنی قوم کے لیے دعائیں کر رہا تھا، اسی زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار میں اصحاب کہف کو بیدار کیا، جن کے اس غار میں آئے ہوئے تقریباً 300 سال ہو گئے تھے۔ جس زمانے میں وہ بیدار ہوئے اسی زمانے میں وہ بادشاہ اپنی قوم کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اب جب بیدار ہوئے اس کے متعلق بھی پیچھے آیتوں میں آیا کہ جب وہ بیدار ہوئے تو آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے پوچھا کم لبستم، تم لوگ یہاں کتنا ٹھہرے؟ دوسرے نے جواب دیا ہم کو 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ تیسرے نے کہا یہ سب بحثیں چھوڑو، ان ساری باتوں میں لگنے کا کیا مقصد؟ ربهم اعلم بما لبستم، تمہارا رب جانتا ہے تم کتنی مدت یہاں ٹھہرے ہو۔ اب جو کام کرنا ہے وہ کرو۔ کیا کرو؟ تم میں سے ایک آدمی کو بھیجو کہ وہ شہر میں جائے اور ہمارے لیے حلال کھانا تلاش کر کے لائے۔ یہ پچھلی مجلس میں اس کی تفصیل بھی آئی۔ بہرحال وہ آدمی اصحاب کہف نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو جس کا نام تملیخہ تھا، اس آدمی کو بھیجا کہ شہر میں جاؤ اور ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ۔ اب یہ تملیخہ اپنا سکہ، اپنے روپیے لے کر شہر میں پہنچا اور ایک دکاندار کے پاس جا کر اس نے کھانا خریدا۔ کھانے کے عوض میں جو سکہ اس نے نکال کر دیا، تو چونکہ وہ تو 300 سال پہلے کا دقیانوس بادشاہ کے زمانے کا سکہ تھا، دکاندار اس سکوں کے دیکھ کر چونک گیا، حیران رہ گیا کہ یہ کون سی کرنسی ہے؟ یہ تو ہمارے ملک کی کرنسی نہیں ہے، یہ تو ہمارے یہاں چلنے والا سکہ نہیں ہے، یہ کوئی عجیب و غریب سکہ تم کہاں سے لے کر آئے؟ اب اس دکاندار نے وہاں اطراف کی دکان والوں کو اور بازار کے لوگوں کو یہ سکہ بتایا کہ یہ آدمی یہ سامان خریدنے کے لیے آیا ہے اور اپنی طرف سے جو قیمت ادا کرنے کے لیے جو سکہ دے رہا ہے، دیکھو یہ کیسا عجیب و غریب ہے، کہاں سے آیا ہوگا؟ اب لوگوں نے دیکھا تو لوگوں کو اس تملیخہ پر شک ہو گیا۔ اصحاب کہف میں سے جو تملیخہ آئے تھے ان پر لوگوں کو شک ہو گیا کہ ضرور اس کے ہاتھ میں کوئی پرانا خزانہ آیا ہے اور اس آدمی کا پتہ بادشاہ کو دینا چاہیے، اس نے کہیں سے خزانہ حاصل کیا ہے اور اس خزانے میں سے یہ سکہ لے کر آیا ہے، لہٰذا بادشاہ کو ہمیں اطلاع دینی چاہیے۔ لوگوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے سامنے حاضر کیا۔ بادشاہ وہاں دعاؤں میں لگا ہوا تھا۔ جب تملیخہ کو حاضر کیا گیا اور اس کا واقعہ بیان کیا اور سکہ بتایا گیا کہ یہ کوئی عجیب و غریب سکہ بتا رہا ہے، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ سکہ تو کہاں سے لایا تو وہ کہہ رہا ہے میرے ہاتھ میں کوئی خزانہ نہیں آیا، یہ میرا خود کا سکہ ہے، میں سامان خریدنے کے لیے آیا۔ چونکہ تملیخہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اب زمانہ بدل گیا، اتنے سال گزر گئے اور جو اس بادشاہ کو چھوڑ کر آئے تھے اب وہ بادشاہ نہیں رہا۔ اب جب بادشاہ کے سامنے پیشی ہوئی تب راز کھلا اور پتہ چلا کہ جس کو ہم بادشاہ کہہ رہے تھے اور جس کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے بچ کر آئے تھے وہ تو مر گیا اور یہ ایک نیا بادشاہ ہے۔ بہرحال بادشاہ کے سامنے پیشی تھی، اس لیے ان کو اپنا راز بتلانا پڑا اور اپنا واقعہ بتایا کہ اس طرح ہم بت پرستی سے بچنے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور کفر و شرک سے بچنے کے لیے ہم شہر چھوڑ کر غار میں چلے گئے تھے، میں وہاں سے آ رہا ہوں۔ اب جب بادشاہ کے سامنے یہ واقعہ ظاہر ہوا تو بادشاہ بھی چونکہ ناواقف نہیں تھا اور وہ خود بادشاہ تھا اور شاہی گھرانے میں، شاہی خزانے میں جو کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی وہ اس سے بالکل واقف تھا۔ اس کے شاہی خزانوں میں ایک تختی، ایک سلیٹ بنی ہوئی تھی اور اس سلیٹ پر اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہو جانے کا واقعہ لکھا ہوا تھا، وہ شاہی خزانے میں موجود تھا۔ چونکہ وہ خود بادشاہ تھا اس لیے وہ سلیٹ وہ دیکھے ہوئے تھا۔ جب تملیخہ کا اس نے حال سنا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ وہی ہے جو کئی سال پہلے بادشاہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فرار ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے۔ اب وہ سلیٹ کہاں سے آئی تھی؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اسی زمانے کے تملیخہ جو بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، اسی نے ایک تختی تیار کروائی تھی کہ ہماری حکومت میں چند نوجوان تھے جن کو ہم نے کچھ دن مہلت دی تھی غور و فکر کرنے کے لیے
لیکن وہ ہماری بادشاہت سے بغاوت کر کے فرار ہو گئے۔ اس نے ان کا واقعہ بھی لکھا، ان کے نام اور پتے بھی لکھ دیے، تاکہ اس نے یہ سمجھا کہ میرے مرنے کے بعد بھی کہیں اگر ان کا پتہ لگے تو میرے جانے کے بعد جو کوئی بادشاہ ہو اس کے اگر ہاتھ میں آئے تو ان کو سزا دی جائے۔ اس غرض سے اس نے وہ تختی لکھ کر تیار رکھی تھی۔ لیکن جس زمانے میں وہ شہر میں آئے اس زمانے میں وہ کوئی بادشاہ ظالم نہیں بلکہ حق پرست تھا۔ جب اس بیدوسیس بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ وہی آدمی ہے، بہرحال اس نے کہا کہ میں تو تمہارے لیے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ تو مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو اپنے ایمان کی حفاظت کر کے وطن چھوڑ کر چلے گئے اور غائب ہو گئے۔ وہ ایسے نیک پرست لوگ کون تھے؟ میں تو تمہارے لیے دعا کیا کرتا تھا، بس اب مجھے لے چلو، تمہارے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ تملیخہ نے کہا وہ فلاں غار میں ہے۔ چنانچہ تملیخہ اس کو لے کر چلا اور بادشاہ اور اس کا پورا لشکر اور اس کے سپاہی سب لوگ غار تک پہنچے۔ غار کے کنارے پر جب پہنچے تو تملیخہ نے کہا کہ ابھی یہاں باہر ٹھہر جاؤ، چونکہ اچانک سے تم غار میں آ جاؤ گے تو ہمارے ساتھیوں کو یوں لگے گا کہ وہ ظالم بادشاہ اس کو پتہ چل گیا اور وہ ہمارے اوپر مسلط ہو گیا، ہماری گرفتاری کے لیے آ گیا، ہمارے ساتھیوں کو ڈر لگے گا۔ اس وجہ سے پہلے میں جاتا ہوں اور ان کو اطلاع دیتا ہوں، پھر آپ اندر آئیے گا۔ تملیخہ اندر گئے اور اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی اور بتایا کہ جس ظالم بادشاہ سے بچ کر ہم یہاں آئے تھے وہ بادشاہ تو مر گیا اور نسلیں بدل گئی، سالہ سال ہو گیا۔ اب جو بادشاہ ہے وہ تو حق پرست ہے اور وہ ہماری طرح اللہ ہی کی عبادت کرنے والا ہے۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ وہ ہماری طرح ایمان والا ہے۔ جب ان اصحاب کہف کو پتہ چلا تو وہ بادشاہ کی تعظیم اور استقبال کے لیے غار سے باہر آئے، ملاقاتیں ہوئی، بات چیت ہوئی۔ پھر اصحاب کہف نے کہا کہ ہم کو پھر اجازت دیجیے، ہم اپنی غار میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کہ وہ اجازت لے کر غار میں گئے اور جو ہی غار میں پہنچے اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے کہ 300 سال تک بغیر کھائے بغیر پیے وہ سوتے رہے اور زندہ رہے، اور 300 سال گزر جانے کے بعد بھی کھانے پینے کا نہ ملنے کے باوجود نہ ان کے جسم میں کوئی کمزوری ہے، نہ کسی قسم کی بیماری ہے، نہ کوئی ضعف معلوم ہوتا ہے، بلکہ خود ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ اتنے سال ہو گئے، سوتے سوتے ہمارا اتنا وقت ہو گئے۔ اسی لیے بات چیت کرتے وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ گزرا ہوگا۔ احساس تک نہیں ہے کہ ہم اتنی طویل نیند سوئے ہیں، لیکن اتنے طویل زمانے تک اللہ تعالیٰ بغیر کھلائے پلائے ان کو زندہ صحیح سالم اور تندرست رکھتا ہے۔ اور جب ان کا واقعہ لوگوں میں پتہ چل گیا، شہر میں اور بادشاہ کو ان کے واقعے کا علم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً وفات بھی دے دی، موت دے دی، اپنے پاس بلا لیا۔ یہاں واقعہ ان کا یہ ختم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کے واقعے کا شہر کے لوگوں کو بھی پتہ چلے۔ اور کیوں پتہ چلوانا چاہتا تھا؟ اس وجہ سے کہ اس شہر میں اس وقت جیسا ابھی میں نے بتایا لوگوں میں ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا تھا کہ آدمی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو لوگوں تک پہنچایا، بادشاہ کو پہنچایا اور پورے شہر میں وہ واقعہ پھیل گیا۔ اس وجہ سے جن لوگوں کو اس زمانے میں یہ شک تھا کہ آدمی مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوگا، اصحاب کہف کو دیکھ کر ان کو یقین آ گیا کہ جو اللہ 300 سال تک بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھ سکے اور 300 سال تک سوتے رہنے کے بعد دوبارہ اٹھا دے، وہی اللہ ہزاروں سال تک بھی موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ چونکہ موت بھی نیند بھی جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ آدمی جب سو جاتا ہے تو وہ مردار کی طرح ہوتا ہے، اس کو اطراف کا کچھ علم نہیں ہے کہ میرے آزو بازو میں کیا ہو رہا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، چونکہ یہ نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے۔ اسی وجہ سے ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ میں تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو موت دینے کے بعد زندہ کیا۔ تو ہم مرے نہیں ہوتے، لیکن موت اور زندگی کو تعبیر کیا نیند اور بیداری سے۔ معلوم یہ ہوا یہ نیند بھی کیا ہے؟ موت ہی کی طرح ہے۔ اصحاب کہف یہ سو گئے تھے، یہ موت کی طرح تھا، اور سالہ سال گزر گئے، صدیاں گزر گئی، نسلیں بدل گئی، اس کے باوجود وہ صحیح سالم اٹھے۔ اس وجہ سے ان کے واقعے کا جب پتہ چلا لوگوں کو یقین آ گیا کہ نہیں، جو اللہ ان اصحاب کہف کو زندہ رکھ سکتا ہے اور اتنے سالوں کے بعد بیدار کر سکتا ہے، وہی اللہ موت دینے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس واقعے کے متعلق قرآن نے ذکر کیا، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح
اسی طرح کا مطلب جس طرح ہم نے اپنی قدرت سے ان کو ایمان کی حفاظت کے لیے کفر و شرک سے بچانے کے لیے غار تک پہنچا لیا اور وہاں جا کر ہم نے اپنی قدرت سے ان کو سلایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا قدرت ہے وہ سب پیچھے آئے۔ ایک کتے کے ذریعے سے حفاظت کی، کروٹیں بدلتے رہے تاکہ ان کا جسم زمین نہ کھا جائے، دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ بیدار ہے۔ اسی طرح قدرتی طور پر ان کا ایسا رعب ڈال دیا کہ جب کوئی ان کو اگر دیکھتا بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طرح ہم نے ان کو اپنی قدرت سے سلائے رکھا اور جس طرح ہم نے اپنی قدرت سے ان کو بیدار کیا، اسی طرح ہم نے اپنی قدرت سے ان کے واقعے کی، ان کی حالت کی لوگوں کو پتہ دے دیا۔ اعثرنا علیہم، ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا، لوگوں کو بتا دیا اور اپنی قدرت سے بتایا۔ دیکھیے کیسے بتایا، ان کو خود کو پتہ نہیں تھا۔ اصحاب کہف تو خود چاہتے تھے کہ شہر والوں کو پتہ نہ چلے، اس لیے تبلیغہ کو بھیجتے وقت نصیحتیں کی کہ کسی کو بھنک لگنے نہ دینا، اور وہ بڑی حفاظت کے ساتھ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو، ان کے راز کو فاش کر دیا۔ کذالک اعثرنا علیہم، اسی طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا۔ لیعلموا ان وعد اللہ حق، کیوں کیا؟ اس لیے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ یعنی قیامت کا وعدہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت اور آخرت کا وعدہ کیا وہ غلط نہیں ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے کو لوگوں کو تک پہنچا کر ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ نے جو قیامت کا وعدہ کیا ہے وہ حق ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یقیناً قیامت ایسی چیز ہے جس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اصحاب کہف کے واقعے کو ہم نے لوگوں تک کیوں پہنچایا؟ اس لیے پہنچایا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ قیامت شک کی چیز نہیں ہے، یقیناً آنے والی ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، جب اصحاب کہف کا بادشاہ سے ملاقات ہوئی اور وہ غار میں جا کر ان کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد پھر لوگوں میں ایک چیز میں اختلاف ہوا۔ لوگوں میں یہ چرچا چھڑا کہ ایسے نیک صفت لوگ، یہ اللہ کے مقرب بلکہ اللہ کے ولی، سال ہر سال تک یہاں سوتے رہے، ان کا عجیب و غریب واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ کی کئی قدرتوں کے مظاہرات ہیں، ان کے واقعات کو اور ان کی حالت کو یاد رکھنے کے لیے ہمیں ان کی اس جگہ پر کوئی عمارت تعمیر کر لینی چاہیے تاکہ ان کی یادگار بنی رہے۔ اب ان کی یادگار پر کیا کیا جائے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی ایسی عمارت تعمیر کر لی جائے جو رفاہی کام کاج میں بھی استعمال ہوتی رہے اور ان کی یادگار بھی بن جائے، ان کے ناموں کی تختی یہاں لگا لی جائے تاکہ آنے والے لوگوں کو بھی ان کا واقعہ یاد رہے۔ کچھ لوگوں نے یہ رائے دی، لیکن بادشاہ اور ان کے ماننے والے لوگ جن کا غلبہ تھا اور وہ سچے حق پرست تھے، ایمان والے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی عام عمارت تعمیر نہیں کریں گے، بلکہ یہ اصحاب کہف توحید پرست تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اس لیے ان کی جگہ پر ہم مسجد تعمیر کریں گے۔ چونکہ مسجد ہوگی تو صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، مسجد کے نام پر لوگ یہاں آئیں گے تو نمازیں پڑھیں گے اور اللہ ہی کی عبادت ہوگی، اور اگر اصحاب کہف کے نام پر عمارت تعمیر کر دی جائے گی تو کچھ سالوں کے بعد لوگ اصحاب کہف ہی کی عبادت کرنے لگ جائیں گے۔ اس لیے کوئی اور عمارت تعمیر نہیں کرنی بلکہ ہمیں مسجد تعمیر کرنی ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، اور جس وقت لوگوں کے درمیان اصحاب کہف کے معاملے میں اختلاف ہونے لگا، جھگڑا ہونے لگا، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ان پر کوئی عمارت تعمیر کر دی جائے۔ یہ بعض لوگوں کا کہنا یہ تھا، لیکن قال الذین غلبوا علی امرہم، وہ لوگ جن کا غلبہ تھا انہوں نے اصحاب کہف کے معاملے پر یوں کہا، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ضرور اس پر کوئی مسجد تعمیر کریں گے، لہذا مسجد بنائی جائے گی، کوئی اور عمارت نہیں بنائی جائے گی۔ ان کا یہ اختلاف جو تھا اس کو بیان کرنے کے درمیان ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا، ربہم اعلم بہم، ان اصحاب کہف کی حالت ان کا رب ہی زیادہ جانتا ہے۔ اب اس لفظ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے متعلق بھی متعدد اقوال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اگر واقعہ کی پوری تفصیل پیچھے یاد ہو تو جہاں سے واقعہ شروع ہوا تھا وہ بنیاد کیا بنی تھی کہ کچھ مکہ کے لوگوں نے مدینہ کے اہل علم کے پاس اپنے کچھ آدمیوں کو بھیجا
کہ ہمارے شہر مکہ میں محمد نامی ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ سچے ہیں یا جھوٹے؟ ان کے حالات وہاں کے لوگوں کو بتاؤ، چونکہ وہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں تو ان کو پتہ چلے گا۔ یہ مکہ والے وہاں گئے تھے اور مدینہ کے لوگوں نے کچھ سوالات دیے تھے، ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ ان محمد سے پوچھئے کہ اصحاب کہف کون تھے، اور ان کے جواب میں پورا واقعہ نازل ہوا۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ مدینہ کے لوگوں کو اصحاب کہف کے واقعے کا علم تھا، اور جس زمانے میں اصحاب کہف بیدار ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات تھی۔ تو اس زمانے میں مدینہ کے لوگوں میں اس کا چرچا تھا، لیکن چونکہ پکی دلیلوں کے ساتھ وہ واقعہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اس لیے پھیلتے پھیلتے اس واقعے میں بہت ساری غلط باتیں بھی مل گئی تھی، اور لوگ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اپنی طرف سے بہت ساری باتیں جوڑ کر غلط سلط، کچھ صحیح اور کچھ غلط، اس طرح لوگ بیان کیا کرتے تھے۔ تو جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا واقعہ بیان کیا، تو ان لوگوں کو جو اصحاب کہف کے متعلق غلط باتیں بیان کرتے تھے ان کو کہا ربهم اعلم بہم، ان کا رب، اصحاب کہف کا رب ان کے متعلق زیادہ علم رکھتا ہے، تم کو پتہ نہیں، اور اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے جو باتیں قرآن میں ان کے متعلق نازل کی وہ بالکل صحیح اور ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جتنی باتیں مشہور ہیں اس کے متعلق 100% یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سچ ہے۔ اس لیے واقعے کی شروعات کرتے ہوئے بھی کہا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا واقعہ، ان کی خبر آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے دوسری باتیں ملاوٹ کر دی تھی وہ صحیح نہیں تھی۔ الغرض یہاں تک وہ اصحاب کہف کا واقعہ جن کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد عمارت کے تعمیر کرنے میں اختلاف ہوا، اس کا بھی ذکر آیا۔ اب آگے ان کے متعلق اور اختلافات ہوئے، پھر جب واقعہ وہ پھیلتا گیا اور لوگوں میں اس کے چرچے ہونے لگے تو پھر اختلافات ہوئے کہ وہ اصحاب کہف کتنے آدمی تھے، ان کے نام کیا تھے وغیرہ، وہ سب اختلافات بھی ہوئے، جس کے متعلق کچھ آیتیں آگے بیان کی ہیں جو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں۔ سبحان اللہ۔